بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے قرآن پاک کے 11ویں پارے کا تعارف پیش کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن پاک کے 11ویں پارے کے دو حصے ہیں، پہلا سورہ توبہ کا بقیہ حصہ اور دوسرا مکمل سورہ یونس۔ پہلے حصے میں یعنی سورہ توبہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 منافقین کی مذمت، نمبر 2 مومنین کی 9 صفات اور نمبر 3 غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ کرام۔ منافقین کی مذمت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کے بارے میں منافقین کے جھوٹے اعذار کی اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی۔ نیز منافقین نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مسجد ضرار بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو اس میں کھڑا ہونے سے منع فرما دیا اور پھر بعد میں آقا علیہ السلام کے حکم سے اس مسجد ضرار کو جلا دیا گیا۔ پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی 9 صفات بیان فرمائیں۔ پہلی صفت توبہ کرنے والے ہیں، دوسری عبادت کرنے والے ہیں، تیسری حمد کرنے والے ہیں، چوتھی روزہ رکھنے والے ہیں، پانچویں رکوع کرنے والے ہیں، چھٹی سجدہ کرنے والے ہیں، ساتویں نیک کاموں کا حکم کرتے ہیں، آٹھویں بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور نویں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ تیسری چیز جو اس صورت میں بیان ہوئی، غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ کرام علیہم رضوان، ان میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تینوں سے 50 دن کا بائیکاٹ کیا گیا اور پھر ان تینوں کی توبہ کی قبولیت کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی کے فرمایا۔ 11ویں پارے کے دوسرے حصہ میں سورہ یونس ہے۔ اس صورت میں 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 توحید کہ رازق، مالک، خالق اور ہر قسم کی تدبیر کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ دوسری رسالت، اس ضمن میں حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت یونس علیہ السلام کے قصے ذکر ہوئے۔ نمبر 3 قیامت کہ روز قیامت سب کو جمع کیا جائے گا مگر کفار اور مشرکین کو اس کا یقین نہیں ہے۔ نمبر 4 قرآن پاک کی عظمت کہ یہ بڑی دانائی والی کتاب ہے۔ ان میں جو قصے بیان ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، انہوں نے بات نہیں مانی سوائے کچھ لوگوں کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات ماننے والوں کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں محفوظ رکھا اور باقی سب جو کہ نافرمان تھے وہ طوفان نوح میں غرق ہو گئے۔ دوسرا قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کا ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا۔ فرعون اور اس کے سرداروں نے بات نہ مانی بلکہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا گیا، ان کے مقابلے میں وہ اپنے جادوگروں کو لے آیا۔ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر اور مسجدیں بنائیں اور مسجدوں میں سب نماز ادا کریں۔ فرعون اور اس کے ماننے والے بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں غرق ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں راستے بنا دیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ، انہی کے نام پر اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 4 جگہ سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس اور سورہ صافات میں ذکر ہے اور 2 جگہ سورہ یونس اور سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر مچھلی والا یعنی صاحب الحوت کہہ کر ذکر کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے 2 رخ ہیں، ایک ان کا مچھلی کے پیٹ میں جانا، اس کا تفصیلی ذکر سورہ صافات میں ہے، اور دوسرا ان کی قوم کا ان کی غیر موجودگی میں توبہ اور استغفار کرنا، سورہ یونس میں اسی طرف اشارہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان سے مایوس اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنے کو یقینی دیکھ کر اپنی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے۔ آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو سمندر میں طغیانی کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں بھی آپ کو بالکل صحیح اور سالم اور زندہ رکھا۔ چند روز بعد مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ ادھر یہ ہوا کہ ان کی قوم کے مرد اور عورتیں، بچے اور بڑے سب صحرا میں نکل گئے۔ انہوں نے آہوزاری کی، توبہ اور استغفار شروع کر دیا اور سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا
ان پر آنے والا عذاب ٹل گیا۔ یہ تھا مختصر سا 11ویں پارے کا تعارف۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ قرآن پاک کے 12ویں پارے کا تعارف پیش کریں گے۔ والسلام۔